الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ عن ابی العباس سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ دلنی علی عمل اذا عملته احبنی اللہ واحبنی الناس فقال ازہد فی الدنیا یحبک اللہ وازہد فیما عند الناس یحبک الناس حدیث حسن رواہ ابن ماجہ وغیرہ ایضا۔ محترم سامعین، حضرات و خواتین، اربعین حدیث جو حدیث کا مجموعہ ہے امام نووی کا، اس کی 31ویں حدیث میں نے پڑھ کر آپ کو سنائی۔ حدیث مختصر ہے، مفید ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں۔ سہل کا مطلب ہوتا ہے آسان، تو لہٰذا سہل نام بھی رکھ سکتے ہیں۔ رکھے بہت سارے لوگ سہل نام، آج بھی رکھ سکتے ہیں۔ اردو میں بھی بہت سہل ہے کہتے ہیں نا، آسان ہے۔ بہرحال یہ صحابی بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور پوچھنے لگے، اللہ کے رسول مجھے ایک ایسا کام بتائیے، اگر میں اس کی پابندی کروں تو میں اللہ کا بھی محبوب بن جاؤں، لوگوں کا بھی چہیتا بن جاؤں، دونوں فائدے ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف لوگ آتے آپ سے سوال کرتے تو مختلف جواب دیتے جو ان کے مطابق ہوتا، ان کے حسب منشا ہوتا۔ آپ نے فرمایا اچھا، دنیا سے بے رغبتی اختیار کرو تو اللہ کے پیارے بن جاؤ گے، لوگوں کے مال دولت سے بے رغبتی کرو گے تو لوگوں کے چہیتے بن جاؤ گے۔ دیکھیے کتنا مختصر جواب ہے، لیکن کتنا مفید جواب ہے۔ صحابہ کرام اکثر ایسے ہوتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے پوچھتے، اللہ کے رسول ایک بات بتائیے، ایک کام بتائیے، ایک عبادت بتائیے، ایک ذکر بتائیے۔ ایسے بڑی تمنا ان کو ہوتی کہ سب جنت کو کسی طرح حاصل کرنا چاہیے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ایسے سوال کرتے تھے ماشاء اللہ۔ تو ایسی تمنا ہم کو بھی ہونی چاہیے کہ صاحب کسی سے جا کر پوچھیں کہ صاحب کوئی عبادت بتائیے، کوئی ذکر بتائیے، کوئی دعا بتائیے، فلاں کیجیے۔ یہ بہت کم ہوتا ہے۔ ہم سے پوچھنے والے لوگ عام طور پر ایسے ہوتے ہیں، ذرا ایک 6 مہینے سے بے پار برابر نہیں مول صاحب، کہتے بھی دعا بتاؤ مول صاحب، وہ بے پار۔ بھائی امانت داری کے ساتھ بے پار کریں گے، نفع میں کچھ صدقہ خیرات کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ بے پار ٹھیک رہے گا۔ نمر صاحب کہتے دعا بتاؤ۔ بے پار کی بڑی فکر رہتی ہے۔ کوئی آئے گا کہے گا کہ صاحب شادی ہو گئی، ذرا ہم دونوں میں زیادہ محبت نہیں رہتی، ذرا کچھ نہ کچھ رہتا ہے۔ اچھا تم نماز پڑھتے، تمہاری بیوی نماز پڑھتی، فلاں پڑھتی، یہ پڑھتی، وہ سب تو ذرا ڈھیلے جواب ہوں گے۔ ہم نے کہا تم لوگ دین کی پابندی کرو گے، ایک دوسرے کا خیال کرو گے، عبادت میں مشغول رہو گے تو شیطان تم سے بھاگ جائے گا، محبت پیدا ہو جائے گی۔ کوئی آئے گا کہے گا کہ صاحب شادی ہو گئی، بچے نہیں ہو، صاحب 2 سال ہو گئے، پریشان ہے، اب بچے ہونے کے لیے کچھ دعا بتائیے، فلاں کیجیے۔ یہ سب بہت سارے سوالات ایسے، 1-2 سوال نہیں، بہت سوالات آتے ہیں۔ اور اسی طرح مر گئے ہیں، فلاں یہ ہے، وصیت کے ہیں، پورا دینا کیا، ہم لوگ نظر مانے تھے فلاں جانور کاٹیں گے، وہ جانور کا پورا گوشت دے دینا ہے کیا، کچھ ہم بھی کھا لے سکتے، یہ سب پوچھیں گے۔ ایسی چیزیں ہیں کہ صاحب جنت اور جہنم سے متعلق جو باتیں ہیں کہ جنت کو جانے کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے کوئی دعا بتائیے، کوئی ذکر بتائیے، کوئی عبادت بتائیے، ایسا پوچھنے والے لوگ بہت کم ہیں۔ بہرحال پوچھتے ہیں، یہ بھی غنیمت ہے۔ یہاں اس آدمی نے ہی پوچھا کہ ایسا کام بتائیے کہ اگر میں اس کو کروں
تو اللہ کا بھی محبوب چہیتا بن جاؤں، لوگوں کا بھی محبوب اور چہیتا بن جاؤں۔ کام تو دو ہیں، یہ کریں گے تو دنیا میں اللہ کے چہیتے، اور یہ کریں گے تو لوگوں کے چہیتے ہوں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ازہد فی الدنیا، دنیا سے بے رغبتی رکھو تو اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کیا نہیں پیدا کیا، بہت پیدا کیا، بہت کیا۔ ہر چیز کی طرف دل چاہتا ہے وہ حاصل کر لیں، یہ کھینچ لیں، وہ کھا لیں، وہ پی لیں، وہ بنا لیں، فلاں کریں۔ اس طرح دنیا ہی میں مشغول ہو کے اللہ سے غافل ہو جاتا بندہ، نہ اللہ کی عبادت ٹھیک کر پاتا ہے، نہ اللہ کی عبادت کا حق ادا، کچھ بھی نہیں۔ دنیا سے بے رغبتی ہو تو اللہ کی طرف رغبت ہوتی ہے، دنیا کی طرف رغبت ہو جائے تو پھر اللہ سے بے رغبتی ہو جاتی۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس آدمی کے دل میں دنیا کی محبت ہو جائے تو اللہ کی محبت اس دل میں نہیں آئے گی۔ ویسے جیسے کہ سوئی کا ناک ہے، سوئی کا سوراخ ہے، اس میں اونٹ گھس سکتا ہے کیا؟ نہیں گھسے گا نا۔ ویسے اگر تم نے اپنے دل کو دنیا کی محبت سے بھر لیا ہے تو پھر اللہ کی محبت گھسنے کا راستہ ہی نہیں ہے۔ یوں سمجھو جیسے اللہ کی محبت اونٹ ہے اور گھسنے کا راستہ سوئی کا سوراخ ہے، کیسے گھس سکتی ہے جی؟ تو اس لیے دنیا سے بے رغبتی ہونی چاہیے، حلال روزی ہے، اطمینان کی روزی ہے، سکون کی زندگی ہے، سب کرنا چاہیے نا۔ یہ نہیں کہ صاحب آدمی اپنے صحت کا بھی خیال نہیں کرتا، فلاں نہیں کرتا، کہیں بھی اوٹی ملتا ہے چلا گیا، نہ بیوی کا خیال ہے، نہ بچوں کا خیال ہے، نہ اپنی صحت کا خیال ہے، کمانا کمانا کمانا، بہت بڑی مصیبت ہے بھائی ہے۔ لہٰذا دنیا سے بے رغبتی۔ اب دنیا سے بے رغبتی کا مطلب لوگوں نے مختلف لکھا ہے۔ ایک تو یہ کہ دنیا کے مال و متاع سے بے رغبتی، یعنی ضرورت سے زیادہ جو ہے نا اس سے بے رغبتی۔ صاحب نہیں، الحمدللہ اللہ نے ہم کو سب کچھ دیا، ٹھیک، باقی وقت عبادت میں لگائیں گے، ہم کو کیا کرنا ہے۔ اب یہی ایک بندہ ہے، رمضان میں اس کو آفر ملا، یوں سمجھ لیں طاق رات ہے، اس کو آفر ملا کہ بھئی آج رات آپ کو اوٹی ملے گا اور 1,500 روپیہ، یہ 6 گھنٹے آپ عبادت کریں گے، 2,000 دیں گے، 3,000 دیں گے۔ اب شب قدر کو چھوڑ کے وہ جا کے 3,000 کما لیتا ہے۔ دیکھیے دنیا کی محبت کتنی ہے۔ اگر وہ کہے کہ صاحب 30,000 دیتا ہوں، نہیں جی مجھے نہیں چاہیے نا، میں تو اللہ کے پاس لیتا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات یاد آ گئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قحط پڑا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قحط پڑا حضرت عثمان۔ لوگ انتظار کرنے، غلہ آئے گا، غلہ آئے گا، غلہ آئے گا۔ آیا بھائی ایک مرتبہ غلہ، حضرت عثمان کے 100 اونٹ آئے۔ اللہ اکبر، مدینے والے بہت خوش ہو گئے، اور تاجر لوگ پہنچے، بھائی 100 کے 100 اونٹ ہم لوگ خرید کے بیچیں گے، نفع خوب کمائیں گے۔ جا کے حضرت عثمان سے بھاؤ تاؤ کیا، پوچھا کتنا دو گے؟ آپ نے جتنے میں خریدا ہے اس سے 20% زیادہ دیں گے۔ نہیں صاحب بہت کم ہے۔ پھر اس کے بعد کچھ لوگ، تم کتنا دو گے جی؟ ہم 30% دیں گے، 40% دیں گے سب۔ کہا نہیں نہیں نہیں، مجھے بہت بڑا نفع ملنے والا ہے، مجھے وعدہ کیا ہے کہ میں اتنا دوں گا۔ مدینے کے پورے تاجر وہاں موجود ہیں، سب ایک دوسرے کا منہ دیکھتے، ارے ہم پورے ہیں، ان کو کون بولے گا بھائی کہ اس سے اتنے % دیتا ہوں؟ ہم لوگ تو 30% 40% تک آفر کیے، یہاں تک کہ 100% بھی آفر کر دیا۔ وہ کہتے ہیں اس سے زیادہ کا وعدہ ہے۔ حضرت عثمان نے آخر میں کہا اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے ایک کا 700 دوں گا، تم ایک کا 1 دو گے، ایک کا آدھا دو گے، ایک کا پاؤ دو گے، اور اللہ نے کہا 700 دوں گا۔ یہ پورے 100 اونٹ مدینے والے کو فری تقسیم کر دو، سب کو تقسیم کر دو۔ دیکھیے دنیا کی ہیر سے آئی ان کے سامنے، 30% نفع ہے، 40% نفع ہے، لیکن اللہ کی بات کو انہوں نے ترجیح دی۔ تو اس طرح یہ جو دنیا کی طرف میلان ہو جاتا ہے نا، یہ خریدنا ہے، وہ خریدنا ہے، یہ سب دنیا سے کہ دنیا کی طرف رغبت ہونے سے اللہ کی محبت دل میں کم ہو جاتی، اور اللہ کی محبت دل میں کم ہوگی تو اللہ بھی تم سے محبت نہیں کرے گا۔ کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں دنیا میں سیلری بچاتے ہیں، بھائی فریج لینا ہے، اور فریج لینے کا ہر مہینے اس میں بچاتے ہیں 500 500 500 500،
یہاں تک کہ 20,000 جمع ہو گئے، 40 مہینے میں جا کے فریج خرید کے لے آئے۔ اور کوئی آدمی ایسے ہوتے ہیں بھائی اے سی ڈالنا ہے روم میں، ہم گرمی ذرا زیادہ ہوتی ہے، اب اے سی کے لیے پیسے بچاتا 30,000 روپے جب ہو گئے جا کے اے سی خریدا۔ کچھ اللہ کے بندے ایسے بھی ہوتے ہیں، ارے دنیا تکلیف کی جگہ ہے جی، سبھی کو تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، ہم عمرہ جانے کے لیے پیسے بچائیں گے، بچاتا 60,000 روپے 55,000 روپے عمرہ کر کے آیا۔ کوئی حج کے لیے پیسہ جماتا ہے۔ دیکھو دنیا میں سوچنے والے مختلف ہوتے ہیں، تو دنیا کی محبت تمہارے دلوں میں اتنی نہ ہو جائے کہ صاحب دین کی محبت ختم ہو جائے، دین کی طرف سوچتا بھی نہیں انسان، ایسے نہیں ہونا چاہیے، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ تو یہ تو مطلب لوگوں نے لکھا کہ دنیا کے جو اسباب ہیں عیش و آرام کے، ضرورت پر ان سے فائدہ اٹھائے، باقی کی طرف اس کی توجہ نہیں ہے۔ ایک دوسری بات لوگوں نے یہ بھی لکھی، دنیا کے لوگوں سے قطع تعلق کر لینا چاہیے، جن سے بات کرنا بولنا چالنا ضروری ہے، بس ان کے ساتھ بولے بات کیے، ان کو درس دیے، اتنا۔ بیکار کی دوستی سب نہیں کرتے رہنا چاہیے۔ رات کے کھانا وانا کھا لیے، ہو گیا رات کے 9:30، اب سونے کے لیے 11 بجے سوتے نا، اچھا بھی ہاں فلاں دوست کے پاس سے جائیں گے، فون کر کے کیا سو گا کیا؟ نہیں بھی سویا نہیں، جاگ رہا ہوں، آتا ہوں میں آپ کے پاس، گیا جا کے بیٹھ کے بات کرنے لگا رات کے 11 بجے تک۔ دیکھیے لوگوں سے تعلقات پیدا کرنے کا یہ کہیں رہتا ہے انڈیا میں، کوئی افریقہ ہے کہ امریکہ ہے، کوئی لاطینی امریکہ ہے، فلاں امریکہ ہے، وہاں سے ایک آدمی لکھا کہ صاحب میں جو دوستوں کو بڑھانا چاہتا ہوں، وہ پین فرینڈشپ، یہ بھی ایک مصیبت، خط و کتابت، آپ کیسے ہیں، کیا ہیں، کدھر ہیں، کیا کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، دنیا کے لوگوں سے تعلقات بڑھانا یہ بھی اللہ سے تعلق ختم کرنے کے برابر ہے۔ ٹائم جو بھی ملے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ، کمائی کے ساتھ، حلال کمائی کے ساتھ، وہ باقی ٹائم اللہ کے لیے لگانا چاہیے۔ یہ ہونا چاہیے نہیں کہ صاحب پورا ٹائم 24 گھنٹے دنیا کے لیے لگا دیے تو اللہ کی محبت تمہارے دل میں نہیں آئے گی، اور اللہ بھی تم سے محبت نہیں کرے گا، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ لہٰذا ایک مطلب یہ بھی ہے دنیا کے مال و متاع سے بے رغبتی، ضرورت کے حد تک فائدہ اٹھانا، اور دوسرا ہے کہ لوگوں سے بے رغبتی، جن سے تعلق رکھنا ہے ان سے تعلق، باقی لوگوں سے ہم کو کوئی مطلب نہیں ہے، ایسا اس کا مطلب ہونا چاہیے۔ دوسری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، لوگوں کے مال متاع سے بے رغبت ہو جاؤ گے تو لوگ تم سے محبت کریں گے۔ مال کی محبت سب کے دل میں رہتی ہے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ نے فرمایا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یہ انسان مال کی محبت میں بڑا سخت ہے، رات دن کوشش کرتے رہتا ہے، تمنا اس کی پوری نہیں ہوتی، مرنے تک بھی اس کے دل میں بہت ساری خواہشیں باقی رہتی ہیں، ایسے انسان کا کام ہے۔ لہٰذا دنیا میں لوگوں کے پاس مال ہے، ان کو حاصل کرنے کے لیے کوشش نہ کرو، گئے سلام کریں، ایک 10 روپیہ دیتے کیا، 100 روپیہ دیتے کیا، میرے فلاں ضرورت ہے، میری بیٹی کی شادی ہے، کچھ کر دیتے کیا، جا کر لوگوں سے بار بار پوچھتے رہیں گے تو ہر آدمی تو مال اپنے پاس رکھنا بھی چاہتا ہے، اس کی بھی ضرورتیں ہیں، تو لوگ تم سے بے رغبتی کریں گے، تم کو دیکھ کر بھاگیں گے، اور رہتے ہوئے بھی کہیں صاحب نہیں ہے جاؤ، ایسا کہہ دیں گے۔ دیکھو تو لہٰذا بالکل دو لوگوں کے ہاتھوں میں جو ہے اس کو چھیننے کی، اس کو ہڑپنے کی، اس کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرنا۔ اللہ سے مانگو، اللہ دلائے گا اسی آدمی سے جس سے تم جا کے مانگنا چاہتے تھے، اسی سے دلائے گا۔ یہ اللہ کی طرف رغبت ہو جائے تو پھر اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ لہٰذا اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ لوگوں کے مال متاع میں اگر تمہاری ہرس ہو گئی تو لوگ تم سے بچیں گے، چاہیں گے نہیں۔ تم بڑے عالم بھی ہو گئے، فاضل بھی ہو گئے، اچھے مقرر بھی ہو گئے، خطیب بھی ہو گئے، سب کچھ ہوگا، 1-2 مرتبے مروتاً کچھ دے دیں گے، پھر تیسری مرتبہ تم جاؤ گے تو پوچھیں گے بھی نہیں خیریت سے ہیں کیا، طبیعت اچھی ہے کیا حال، پوچھیں گے بھی نہیں، بس آپ ان سے پوچھتے رہیں گے خیریت سے ہیں آپ، اچھے ہیں، کیا ہوا، کدھر ہوا، آپ پوچھا ہاں ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے، ایسے کہتے جائیں گے، یعنی آپ سے بات بھی نہیں کرنا چاہتے، اس لیے کہ معلوم ہے کہ آپ چندہ لینے والے آدمی ہیں، جب بھی آتے اپنی ضرورت پیش کرتے، جب بھی آتے اپنا کوئی مطلب لے کر آتے، یہ کیا طریقہ ہے؟ تو پیارے نبی فرماتے ہیں لوگوں کے پاس جو کچھ ہے مال و متاع، اس کو چھیننے حاصل کرنے کی کوشش نہ کرو، بے رغبت رہو جی، اللہ ہم کو دے گا،
دعا بھی کرتے رہو اللہ سے، اللہ اس کو دیا مجھے بھی دے، اللہ دعا کرو اللہ وقار خیر میں خرچ کرتا ہے، مجھے بھی اللہ مال دولت دے، میں بھی خرچ کروں۔ حدیث میں آتا ہے کہ رشک کرنا جائز ہے۔ رشک کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو کوئی نعمت ملی ہو، ویسی نعمت اللہ مجھے بھی دے، اس کی نعمت باقی رہے مجھے بھی ملے۔ حسد یہ ہے کہ اس کی نعمت ختم ہو کر وہ مجھے مل جائے، یہ حسد بہت بری چیز ہے۔ رشک کا مطلب یہ ہے کہ جس کو کوئی نعمت ملی اللہ کی طرف سے، ویسی نعمت مجھے ملے اور اس کی نعمت اس کے پاس باقی رہے۔ تو لہٰذا یہ ایک آدمی مالدار ہے، خوب خرچ کرتا ہے، اس کے دل میں رشک پیدا ہوتا، تمنا، یا اللہ مجھے بھی مال دے اور ایسا خرچ کرنے کی مجھے بھی توفیق دے اللہ، تو یہ رشک جائز ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں بلکہ رشک کرنا چاہیے۔ تو لہٰذا دیکھیے دو مختصر جملوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس صحابی کا جواب دے دیا کہ اگر تم لوگوں کے مال و دولت سے بے رغبت ہو جاؤ گے تو لوگ تم کو چاہیں گے، جائیں گے تو بہت عزت کریں گے، خطیب صاحب ہیں، عالم صاحب ہیں، فلاں صاحب ہیں، جاتے بڑی قدر کریں گے آپ کی، آئیے مولانا کیسے ہیں کیا ہیں۔ جب آپ جانے لگیں گے تو ہو سکتا ہے صاحب کبھی تحفہ بھی آپ کو دے دیں گے، صاحب یہ تحفہ لے لیجئے، یہ چل لے لیجئے، فلاں کپڑا لے لیجئے، پیسہ لے لیجئے، فلاں چیزیے، آپ کی جیب بھر کے بھیجیں گے، اس لیے کہ آپ ان سے بے نیاز ہو گئے۔ لیکن اب آپ چونکہ آپ لوگوں کے محتاج، فقیر اور ان کے مالوں کے حاصل کرنے والے بن گئے ہیں، اب آپ کی کوئی قدر نہیں ہوگی۔ لہٰذا ان دونوں باتوں کا ہم خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی طرف سے بڑی مہربانی ہوگی اور ہماری زندگی کی خیر و برکت کی ہوگی۔ تو اس آدمی نے جو پوچھا اللہ کے رسول نے مختصر اس کا جواب دیا، لہٰذا ہم کو بھی ان ساری باتوں کا خیال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔